أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے۔ کون پریشان ہے جناب جی مہربانی ہوئے کیونکہ سارے اتنے کھانے شامنے کا کوئی انتظام کوئی نہیں، سب بڑی تکلیف دینی ہے۔ تیری امت پریشان ہے یا نبی، جسے ہے منتظر یا نبی یا نبی۔ جن کا نقصان ہوا اللہ پاک ان کو نعمل بدل دے دے، اور اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اس سے عبرت بھی حاصل کریں، گناہوں سے کنارہ کشی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہم سدھرنے کے اسباب اس سے حاصل کریں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم اپنے ان مسلمان دکھیارے بھائیوں کی، دکھیاری بہنوں کی ہم جانی مالی طور پر امداد کریں۔ تیری امت پریشان ہے یا نبی، جسے ہے منتظر یا نبی یا نبی۔ ہم امیر اہل سنت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا اور ڈیرہ اسماعیل خان تک یہ آواز پہنچائی کہ آپ جائیں ان اسلامی بھائیوں کی مدد کریں جو متاثرین ہیں۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے دکھ۔ کھلی چھت تلے اب بھی سیلاب زدگان بیٹھے ہیں، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے اب بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی کئی اراکین شورا پاکستان کے مختلف علاقوں کے سفر پر ہیں اور سیلاب زدگان کے پاس جا جا کر اب ان کی نقد رقوم سے مدد کی جا رہی ہے تاکہ یہ سیلاب زدگان اپنے گھروں میں چلے جائیں، گھر کے اندر سکون کی زندگی گزاریں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے سب این جی او کی طرف سے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر اشار سیلاب زدگان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اسلامی
مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مالک میرے پروردگار سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار مجبور زندہ رہ کر زندگی سے دور میرے پیر بھائی اتنے سارے کو آئن سارے حالات ڈٹھے نے بڑا سیلاب ہے بہت پریشان ہے جناب جی مہربانی ہوئے کیونکہ سارے اتنے کھانے شانے کا کوئی انتظام کوئی نہیں سب کو بڑی تکلیف رہتی ہے بس اللہ ذمہ دار ہے اللہ سارا نگہبان ہے تیری امت پریشان ہے یا نبی تجھ سے ہے ملتجی یا نبی یا نبی رات دا ٹائم ہے سر یوں ٹائم جلے پانی اساڈے گھراں دے وچ پہنچے تے اساڈا جانی نقصان الحمدللہ بچ گئے لیکن مالی نقصان سارے دا سارا تھی گیا ہے کوئی بندہ ایویں کونی شور کوٹ دے وچ جیندا کوئی مالی نقصان نہ تھیا ہوئے لیکن رات دا ٹائم ہے اساں اپنے جانا بچا کے تے باہر نکل گئے ہیں باقی ساڈا مال گھر دے وچ جڑے مطلب گندم ہے چنا ہے زیورات ہن پیسہ ہے وہ سارے دا سارا وہ غیب تھی گئی صرف اساں اپنے جانا بچا کے تے روڈاں تو نکلے تیری امت پریشان ہے یا نبی تجھ سے ہے ملتجی یا نبی یا نبی اس وقت ہم پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیر اسماعیل خان کے محلہ چاہ دالال میں آئے ہوئے جہاں سیلاب نے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا بالخصوص شہر کا یہ ایریا جو شہر کے بالکل وسط میں کم و بیش آتا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی سے ڈوبا ہوا ہے اس میں بے شمار مکانات زیر آب آ چکے ہیں اس وقت بھی اس کے پانی کی گہرائی تقریباً کم و بیش 11 فٹ ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا قافلہ ہے یہ جو مدنی چینل والے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں انہوں کا جو پہلے بھی ایک قافلہ الحمدللہ ہمارے پاس آیا ہے ان سے جو کچھ ہو سکا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور اب بھی الحمدللہ جو نگران ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے ہماری امداد کر رہے ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں امیر اہل سنت کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ہماری زندگی بھی ان کو لگ جائیں کہ ان کی محنت اور کاوشوں سے یہ قافلہ ہم تک پہنچا ہے اور ہماری آواز بھی آپ اسلامی بھائیوں تک پہنچ رہی ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو میں دعوت اسلامی کے لیے کہہ دوں لیکن الحمدللہ ہمارے پروئے سرکر میں جو دعوت اسلامی نے 1000 کے لگ بھگ خاندانوں کو دوائیاں مہیا کی ہیں کھانا پینا بھی ہے اور جتنی بھی ان سے ہو سکی ہے انہوں نے کیا ہے ادھر ہمارے چنگی کے اوپر انہوں نے ایک اپنا سٹال لگایا ہوا ہے اس کے اوپر
یہ متاثرین کے لیے چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. جو کچھ ہو سکا ان کے پاس انہوں نے ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے، ہمت دے کہ یہ ہماری مدد کریں. اور خصوصاً ہم سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا اور ڈیرہ اسماعیل خان تک یہ آواز پہنچائی کہ آپ جائیں ان اسلامی بھائیوں کی مدد کریں جو متاثرین ہیں. اور ادھر بھی ہمارے چاہ دلال پہ جو ہمارے ذمہ وار ہیں اسلامی بھائی، ان کے گھر بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں اور بالکل وہ اتنے ہی غریب لوگ ہیں. میں آپ کو خدا کی قسم کیا بتاؤں، ان بیچاروں کا صبح کا ہے کھانے کا اور شام کا نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کچھ کر رہی ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے. جی ہم اسی الفاظ کے ساتھ دعوت اسلامی والے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل والے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا. الحمدللہ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ وہ ملک بھر میں ہونے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے اشیاء کو جمع کریں. تو الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں جو مدارس قائم ہیں تو 200 سے زائد مدارس المدینہ اور 20 سے زیادہ جامعات المدینہ میں الحمدللہ اس کے مکاتب قائم ہو گئے ہیں. اور آج الحمدللہ اس میں جو امدادی اشیاء ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو چکی ہیں. ان مدارس اور ان جامعات کو ہم نے تقریباً 25 ڈویژنوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا 26واں جو مکتب ہے وہ یہ عالمی مدنی مرکز میں ہے. تو یہ 25 ڈویژن میں جو اشیاء جمع ہو رہی ہیں تو اب یہ اشیاء یہاں پر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو الحمدللہ اس میں جیسا کہ مدنی چینل پر بھی جو ترغیبات ملی ہیں تو شہر بھر میں ہمارے ذمہ داران جو ہے وہ مخیر حضرات سے رابطہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں خوراک ہے، ادویات ہیں، بستر ہیں، کپڑے ہیں اور نقد رقوم کی صورت میں جو ہے وہ امداد جمع کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے ہی اس کا مطلب کوئی سلسلہ بنتا ہے تو یہ مستحقین کو پہنچانے کی صورت جو ہے وہ کی جائے گی. دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. ماڑی شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کی کیمپ یہاں پہ لگائے گئے. ان 2 ٹائم کے راشن بھی دیا لوگوں کو، اس کے علاوہ میڈیسن بھی دیں، پانی کے ٹینکر بھی انہوں نے جو ہے ہمیں مہیا کیے ہیں. ماڑی شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی نے یہاں پہ کیمپ لگائے ہیں، راشن بھی دیا ہے، میڈیسن بھی دی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پینے کا صاف پانی بھی مہیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماڑی شہر کی تاریخ میں دعوت اسلامی کا یہ پہلا کارنامہ ہے اور دیگر مذہبی جماعتوں کی نسبت دعوت اسلامی سب سے آگے آئی. گھر بھی گر گیا، 4 دیواری سب کچھ گر گیا، ہم لوگ بہت مجبور ہیں، سب کچھ ہمیں ضرورت ہے، آٹا بھی ضرورت ہے، گھیو بھی، چیری پتی وغیرہ سب کچھ. جی ہاں، کپڑے کی بھی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو. ادھر جو کالج میں دے رہے ہیں نا سر، وہ نہ حق پر لے رہے ہیں سب. ہمیں ایک تمبو ملا، تمبو کے علاوہ اور کالج والوں نے کچھ بھی نہیں دیا. جی ہاں، ہم ان کے پیچھے آ رہے ہیں. ابھی ہمارا آٹا نہیں ہے، ہماری چینی نہیں ہے، پتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. دعوت اسلامی نے الحمدللہ آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا. ہاں، ہم ان کا شکر گزار ہیں. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی،
تو پہلے باعث مسلمان کے ہم لوگ ان سب کی بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی چاہیے، ان کے سب کی سپورٹ کرنی چاہیے. جس طرح اگر ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کریں، کپڑے کا انتظام کریں، جتنا ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا پورا خیال رکھیں. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے اگر ہم لوگ سو جاتے ہیں تو وہ بھی سو رہے ہیں، ان لوگوں کا خیال کریں کتنی پریشانی میں پورا ملک سے پریشانی میں مبتلا ہے. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور سورہ استغفار پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو پریشانیاں دور عطا فرمائے اور ہم لوگ جتنا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کی جائے کہ جس طریقے سے جتنی باعثیت مسلمان ہم لوگ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ نہیں کرے گا تو کون کریں گے. مدنی چینل کے توسط سے میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان بھائی کی مدد کریں، کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور اللہ کی تعالیٰ کی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ایک ٹائم کا اگر ہم کم کھانا کھاتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا بدبہ صدقہ جاریہ ہوگا. اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دے گا جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. جب آپ کو اس کا اجر ملے گا تو آپ سوچیں گے کہ اللہ پاک ہم لوگ سارا کھانے جو کچھ بھی تھا سب ان کے وقف کر دیا جاتا تو آج ہم کو دیکھ کے خوشی ہوتی. تو بھائی مسلمان ہم لوگ کو بہت بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. جو کچھ ہو سکتا ہے فائنانشلی طور پہ، کھانے کے طور پہ، جس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. تیری امت پریشان ہے یا نبی، تجھ سے ہے ملتجی یا نبی یا نبی. دعوت اسلامی کی جانب سے ملک کے طول و عرض میں جس طرح سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے امدادی کیمپ قائم کیے ہیں، ان کے اندر جس طرح یہ کاوش ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب زدگان اور غمزدہ لوگوں کے لیے ان کا یہ جو کار خیر ہے یہ بہت ایک عمدہ نظیر ہے. چونکہ اس وقت سینکڑوں ٹرک سامان کے اور دوائیوں کے، دوسری چیزوں کے اور اشیاء خرد و نوش کے دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو بھیج چکے ہیں. اور اس وقت پنجاب کا جو ایریا فلڈ افیکٹڈ ہے، جو خیبر پختونخوا کا ایریا فلڈ افیکٹڈ ہے، اور اسی طرح سندھ کا جو ایریا فلڈ افیکٹڈ ہے، اس کے اندر ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر حرکت میں ہیں. اور اس وقت میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اور امیر اہل سنت کو جنہوں نے جن کے لیڈرشپ کے اندر یہ پوری تنظیم جو ہے وہ پورے منظم طریقے سے ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. یہ انہوں نے ایک اور مثال زندہ کی ہے. جس طرح 2005 کے زلزلے کے اندر دعوت اسلامی نے زلزلہ زدگان کے لیے مدد کی تھی، زلزلہ زدگان کے جو افیکٹڈ بھائی تھے ان کی مدد کو پہنچے تھے. اسی طرح آج یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ماشاءاللہ پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور پورے طریقے سے یہ ماشاءاللہ ان سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں. اور میں بھی اس کار خیر کے حوالے سے عوام الناس سے، لوگوں سے، مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں اور مدنی چینل کے ذریعے سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ناظرین سے اپیل کرتا ہوں، حاضرین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. چونکہ یہ جو افتاد پاکستان کے عوام پر پڑی ہے یہ تقریباً 100 سال بھی اس کا ریکارڈ نہیں ملتا. یہ جو فلڈ کی نظر ہمارے بہت سی بستیاں ہو گئی ہیں، بہت سے شہر جو ہیں وہ فلڈ کی نظر ہوئے ہیں، نوشہرہ شہر فلڈ کی نظر ہوا ہے، بہت سے گاؤں اجڑ گئے ہیں، مال مویشی اور ڈنگر ڈور لوگوں کا اس وقت فلڈ کی نظر ہوا ہے. اور اس وقت جو عمر بھر کی لوگوں کی کمائی ہے اور پونجی ہے وہ فلڈ کی نظر ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہم سب مل کر اس دکھ کو بانٹیں. اگر ہم سب مل کر پوری قوم 17 کروڑ عوام جو ہیں وہ مل کر دکھ کو بانٹیں گے اور جس طرح دعوت اسلامی والے بھائی جو ہیں وہ اس دکھ درد کو بانٹنے نکلے ہوئے ہیں، تو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے کیمپوں میں فوری طور پر جو ریلیف کیمپ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ ادویات، وہاں پہ خرد و نوش کی اشیاء، وہاں پہ کمبل، وہاں پہ کپڑے اور پانی، چونکہ صاف پانی بھی فلڈ زدہ لوگوں کو میسر نہیں ہے پینے کے لیے، ان کو پہنچائیں تاکہ یہ ایک
بہترین استعمال ہوگا، چونکہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں پیار بھی ہے اور ہمیں دعوت اسلامی کے اوپر اعتبار بھی ہے۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دریا کی طغیانیاں اور یہ دریا کا شور ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو آباد تھے محل وہ سب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ سارے علاقے ادھر کھیت تھے، ادھر تک سارے علاقے، اس سائڈ پہ بھی سارے کھیت تھے، اور دریا جب سے آئے اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا سارے کھیت، جن لوگوں کے آمدنی کا جو ذریعہ تھا، کیونکہ ادھر کے مقامی لوگ جو ہیں نا زیادہ تر زراعت پیشہ لوگ ہیں، تو ان کے سارے کھیت وغیرہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی آگے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ ابھی تک پانی کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، یعنی کہ جب تک کوئی انتظام نہ ہو جائے کہ پانی کا رخ تبدیل ہو جائے، آئندہ وقتوں کے لیے بھی ان کے کوئی آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ تو ہم تو بس ابھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا کوئی اسباب برابر کرے ان کے لیے۔ اس دریا کی وجہ سے کتنے گھر ایسے ہوں گے جو کہ تباہ ہو گئے، گر گئے، کتنے لوگ، کتنی فیملیز ایسی ہوں گی جو کہ گھروں سے بے گھر ہو گئی۔ اس سیلاب کی وجہ سے تو ہزاروں کی تعداد میں اگر کہا جائے تو بھی کم ہوگا، کیونکہ یہ تو صرف ابھی مقصود بڑخیلا کا ایریا ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آگے کتنے جو صفائی ہستی سے مٹ گئے، اس کے اوپر پانی بہ رہا ہے، اور باقی جو آگے پیچھے جگہ ہیں وہ تو بلا تعداد لوگ ہیں کہ جن کے جو ہے نا گاڑیاں، ان کے گھر، ان کے سب کچھ جو ہے نا وہ صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، میرے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکین ہو گئے، نامکاں کیسے کیسے۔ الحمدللہ اس وقت ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز ضیاکوٹ میں حاضر ہیں۔ یہاں مکتب برائے امداد سیلاب زدگان، یعنی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو مکتب لگا ہوا ہے، اس میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ یہاں لوگ آ رہے ہیں، اپنی اشیاء جمع کروا رہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے۔ اس میں آٹا ہے، چاول ہے، برتن ہیں، ادویات ہیں، خوراک کا سامان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران سیلاب زدگان کے حوالے سے غم زدہ حالت میں دیکھا ہوگا، ان کے آنسوؤں کو دیکھا ہوگا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آفت آئی تو ان کے دل میں ان کا درد کتنا ہے، کس قدر غم کی کیفیت ان پر نظر آ رہی ہے، اور ان کے ان جذبات کو لے کر دعوت اسلامی نے تمام شہروں میں الحمدللہ اس کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ہمارا ضیاکوٹ سے پہلے بھی سامان پہنچ چکا ہے، اسلام آباد G11 مرکز میں اور پشاور میں، اس کے علاوہ ہمارے اگو کی سے، سمبڑیال سے، وزیر آباد سے، گجرات سے اور دیگر کئی شہروں سے جو ہے وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سامان جا رہا ہے۔ تو یہاں سے بھی سامان کی جو ہے وہ پہنچانے کا سلسلہ ہے،
آپ تمام اسلامی بھائی بھی جہاں جہاں ہیں دعوت اسلامی کا ان کاموں میں ساتھ دیں. دعوت اسلامی سیلاب زدگان کی مدد میں، جیسے زلزلہ زدگان کی مدد میں دعوت اسلامی آگے تھی، الحمدللہ اس وقت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھی لوگ خوب دعوت اسلامی کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. تیری امت پریشان ہے یا نبی، تجھ سے ہے منتظر یا نبی یا نبی. یہ ہمارا روڑی شہر کے قریب گاؤں جس کا نام گول علی وان ہے، یہاں پر دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ راشن تقسیم کیا گیا. جب ہم نے ان کو آواز دی، ان لوگوں نے لبے کہا، اور یہ ہمارا گاؤں سارا ڈوبا ہوا ہے، کئی مکانات گر گئے ہیں اور کئی دنوں سے یہ لوگ اس مدد کے طلبگار تھے. ہم نے دعوت اسلامی کو دعوت دی، ان لوگوں نے دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کی ہے. میں گزارش کرتا ہوں پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کریں جہاں پر بھی سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اور دعوت اسلامی کے پاس یہ اعتماد کا نام ہے، بھروسے کا نام ہے. یہ لوگوں کو بالکل جو سامان آپ دے رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اسے تنظیم عالمگیر تنظیم دعوت اسلامی کی دھوم پوری دنیا میں مچی رہے، اور ہمارے امیر علیہ سنت حضرت محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کا فیض جاری اور سائر تا قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ہم دوستوں سے یہی گزارش کریں گے جہاں جہاں پر بھی یہ نقصانات ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی یہ مجبور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دل کھول کر ان کی مدد کریں. اللہ عز و جل آپ لوگوں کی مدد کرے گا. تیری امت پریشان ہے یا نبی، تجھ سے ہے منتظر یا نبی یا نبی. دعوت اسلامی تنظیم جو ہمارا ہے یہ حقیقتاً ہے، انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے کیا اس کا ہم بہت شکر گزار ہیں. یہ غریب لوگوں کے وفادار ہیں، پورے 72 ملکوں میں یہ وفاداری دکھا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کا کسی نے نہیں پوچھا ہے، اور راشن بھی انہوں نے دیا، ڈاکٹر وغیرہ بھی انہوں نے لائے. یہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا کسی نے بھی نہیں پوچھا. ہم اس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اور حقیقت ہے جو دل میں ہمارا ان لوگوں کا کوئی عزت ہے نا، وہ آج سے 10 سال پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے، اس کے بعد بھی ہوگا. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی. صدقہ تجھے اے رب جیسے ہی اعلان ہوا تو علاقے کے مکینوں نے، اسلامی بھائیوں نے، یہاں کے رہائش رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے بھرپور طریقے سے ہم سے تعاون کیا، اور انہوں نے اپنے گھر کے تمام کپڑے وغیرہ جو ہے وہ یہاں جمع کروائے ہیں بستے پر، اور دیگر اشیاء بھی جو ہے وہ لا رہے ہیں. اور جس طرح اس بستے پر ہم نے یہ اعلان کیا کہ راشن کی ضرورت ہے اور ادویات کی ضرورت ہے، آپ نقد کی صورت میں رقم دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. 25 لاکھ کے قریب مسلمان بھائی جو ہے اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی جو ہے ہزاروں جو ہے اسلامی بھائیوں بہنیں جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں. تو میرے ان تمام اسلامی بھائیوں سے ہم نے یہ عرض کی تھی، علاقے کے محلے کے اسلامی بھائیوں سے، کہ آپ جو ہے بڑھ چڑھ کر اس بستے پر جو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام لگایا گیا ہے تو آپ بھرپور طریقے سے تعاون کریں، تاکہ ہمارے ان بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے اور ان تک جو ہے ان کی ضروریات کی چیزیں جو ہے پہنچائی جا سکیں. تو الحمدللہ تمام اہل مولا نے مل کر جو ہے بڑھ چڑھ کر اس سے حصہ لیا، اور ایک ہی دن میں ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا بستہ جو ہے کپڑوں سے بھر چکا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ راشن وغیرہ اور دیگر ضروریاتی اشیاء جو ہے وہ ضرور یہاں پہنچائیں گے. اور الحمدللہ آ بھی رہی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح 72 سے زیادہ ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور جو ہے 40 سے زائد شعبہ جات میں جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جس طرح جو ہے زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں نے بڑھ چڑھ کر وہاں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کی، نماز جنازہ اور دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جو ہے اس طرح
وہاں امدادی کیمپ لگائے گئے اور وہاں مسلمان بھائیوں کی جو ہے زلزلہ زدہ گان میں جو متاثر ہوئے تھے ان کے لیے مالی امداد کی گئی، بلکہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی بھیجی گئی تھی، اور الحمدللہ ابھی جو سلسلہ ہوا سیلاب زدہ گان کے لیے ان کی مدد کے لیے جو بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، تو دعوت اسلام نے اس طرف بھی قدم بڑھایا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرف اپنا قدم بڑھاتی ہے تو کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ورک کو دیکھ رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کے جو ہے وہ سامنے سارا کام ہوتا ہے تو وہ دعوت اسلامی کو لائق کرتے ہیں، اور ہر کام میں دعوت اسلامی جس کام میں بھی جو ہے وہ صدا لگاتی ہے تو تمام اہل ایمان جو ہے مسلمان لبیک کہتے ہیں، اور لبیک کہہ کر دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور الحمدللہ جہاں بھی دعوت اسلامی کے یہ امدادی کیمپ لگائے گئے، بستے لگائے گئے ہیں تو ان میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دعوت اسلامی کی جو ہے اس کاوشوں کو سراہا، اور انہوں نے جو ہے اس تحسین کی نگاہوں سے اور تعریفی کلمات سے جو ہے دعوت اسلامی کو جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ کلمات ادا کیے۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ سیلاب آیا ہی تو کوئی چیز بھی نہیں بچی، ہم اپنا یہ اتار رہے ہیں سامان وغیرہ چھتوں سے، ادھر جو آپ مدنی لوگوں نے دیے ہیں تمبو وہ مل گئے ہیں ہم لوگوں کو، اسلامی بھائیوں نے دیے ہیں، ان کی مہربانی ہے، جو عوامی امداد آ رہی ہے وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تیری امت پریشان ہے یا نبی، تجھ سے ہے ملتجی یا نبی یا نبی۔ بھائی جان ہمیں دعوت الاسلام والوں نے کھانا، ہمیں دوائیاں، ہمیں کپڑے، سب کچھ دیا ہے انہوں نے، بس اور کیا چاہیے؟ ہم تو بالکل ہی ان کے کارڈ لے کے جاتے ہیں، وہاں سے کھانا لے کے آتے ہیں اور دوائیاں لے کے آتے ہیں، ہمارے بچے کو دوائیاں دے رہے ہیں، ہمیں دوائیاں دے رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ اس وقت ہم محلہ ڈیری خیل نوشہرہ میں موجود ہیں اور یہ محلہ جو ہے بالکل دریا کے اوپر ہے۔ آئیے یہاں کے متاثرہ اسلامی بھائیوں سے ان کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا نقصان ہوا اور اس وقت ان کو کیا کیا ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ درکار ہیں۔ یہاں جو ہے نا سب غریب لوگ رہتے ہیں، ضرورت کی جو بھی چیز ہو ادھر نہیں آتا ہے۔ یہ دریا کے یہ کنارے سب سے پہلے ہمارے پہ جو ہے نا سیلاب آیا تھا، صبح 5 بجے ہمارے گھر کے سامنے ادھر پانی کھڑا تھا، تو اس کے بعد جو ہے سپیر تک سارا نوشہرہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ جو سیلاب آیا اس میں آپ لوگوں نے زندگی کو اور موت کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا۔ رات بعض اوقات ایسا بھی ہم نے سنا وہ لوگ سوئے جو مالدار تھے، جو پیسے والے تھے، جن کا گھر بار بھی تھا، جانور بھی تھے، مویشی بھی تھے، فصلیں بھی تھی، صبح اٹھے اور جب سیلاب آیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہ بچا۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی
بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر مجھ پہ رحمت کی چادر ہے ڈالی۔ اتنا قریب سے موت کو دیکھنے کے بعد بھی اگر پھر بھی ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، اتنا قریب سے ہمارے سامنے لاشیں اٹھتی رہیں، اگر اب بھی ہم گناہ کرتے رہیں، اب بھی ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں، جو ہمارے پڑوس میں کوئی مرا تھا، کسی کا انتقال ہوا تھا، ان میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ ہم سوچیں کہ وہ جو سیلاب آیا اس میں میری پراپرٹی، میرا گھر، میرا مویشی، میرا جانور چلا گیا، میں بھی تو بہہ سکتا تھا۔ آپ کے سامنے بچے بہہ گئے، عورتیں بہہ گئیں، اسلامی بھائی بہہ گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، تو یہ معاملہ میرے ساتھ بھی تو آ سکتا تھا۔ تو جب اتنا قریب سے میں نے اپنی زندگی اور موت کی حقیقت کو دیکھا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کل میرے پاس سب کچھ تھا اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس دوسرے دن کچھ بھی نہ رہا ہو، تو یہ تمام چیزیں ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا کی بے ثباتی کی یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کھلی چھت تلے اب بھی سیلاب زدگان بیٹھے ہیں، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے اب بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی کئی اراکین شورا پاکستان کے مختلف علاقوں کے سفر پر ہیں اور سیلاب زدگان کے پاس جا جا کر پہلے اجناس اور ان کو سامان وغیرہ تقسیم کیا گیا، اب ان کے گھر کی تعمیر، ان کے فصلوں کے نقصان، ان کے جانوروں کے مر جانے اور دیگر معاملات کی بنا پر اب ان کی نقد رقوم سے مدد کی جا رہی ہے تاکہ یہ سیلاب زدگان اپنے گھروں میں چلے جائیں، گھر کے اندر سکون کی زندگی گزاریں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ہم شکر گزار ہیں دعوت اسلامی کے، ہمارا بچہ یہاں پڑھتا ہے، دین حاصل کرتا ہے، ہم ضلع مظفرآباد سے سلطان تھے، ہمارے وہاں ہم بھی بسم اللہ مسجد خارہ دار کے خادم ہوں، آپ کو شکر گزار ہوں ان کے ہمارے سلطان کے تعاون کیا ہے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا دعوت اسلامی کیا ہے، ابھی معلوم پڑتا ہے دعوت اسلامی کیا کام کرتی ہے، کیا ملکوں میں کیا کام کرتی ہے، کیا ادارہ چلتے ہیں۔ مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ سلطان کوٹ ضلع شکارپور میں کسی نے بھی آج تک ہماری مدد نہیں کی۔ شروع میں بھی جب ہم سیلاب سے متاثر ہو کر کراچی پہنچے تھے تو فیضان مدینہ کی طرف سے راشن بھی ہمیں ملا تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی ملی تھی، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ کچھ رقوم ہمارے بھائی کو ملی جو ہمیں ملی ہے۔ جو تقسیمات چل رہی ہے اس میں بھی 20,000 روپے کا چیک ہمیں ملا ہے، اور الحمدللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مدنی چینل کو اللہ رب العزت اسے شاد و آباد رکھے۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور
الحمدللہ دعوت اسلامی نے سب NGO کی طرف سے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر اس سیلاب زدگان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. الہ العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے شانہ بشانہ خوب بڑھ چڑھ کر آقا کی دکھیاری امت کے ان مسلمانوں کے لیے اپنا تن من دھن اپنا مال اپنا وقت پیش کر کے تیری رضا کے لیے ان کو خوش کر کے خوب عالی شان مرتبے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت امت کے لیے بے قرار اور پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے ان کو درد دل عطا فرمایا ان کے سمے بھی امت کا غم نصیب فرما دے. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے. جو ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں کھلے آسمان تلیں یا اللہ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرما دے. اپنے مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے ہزاروں اسلامی بھائی میدان عمل میں یا اللہ ان سب کی کوششیں قبول فرما دے. اس میں جو جس انداز سے بھی حصہ دار ہے یا اللہ سب کو اس کے بدلے جنت میں اپنے حبیب کا مرشد کے ساتھ پڑوس عطا فرما دے. پاکستان کو ہر طرح کی مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے ہیں بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جن کا نقصان ہوا اللہ پاک ان کو نعم البدل دے دے، اور اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اس سے عبرت بھی حاصل کریں، گناہوں سے کنارہ کشی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہم سدھرنے کے اسباب اس سے حاصل کریں. رسول دعا امت پہ تیری عجب ہم اپنے مسلمان دکھیارے بھائیوں کی دکھیاری بہنوں کی ہم جانی مالی طور پر امداد کریں. تیری امت پریشان ہے یا نبی، تجھ سے ہے ملتجی یا نبی یا نبی. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. مثلا مساجد کی تعمیر، مدرسۃ المدینہ میں طلباء کو قرآن پاک حفظ کروانا، جیل خانہ جات میں سنتوں کی خدمت
اور اس کے علاوہ کئی شعبہ جات میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نہ صرف خود عالم ہیں بلکہ عالم گر بھی ہیں، اور آپ کی علم دوستی اور اشاعت دین کی طلب کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے زیر انتظام جامعۃ المدینہ کا آغاز 1995 میں باب المدینہ کراچی میں ہوا، بلکہ دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ کی متعدد شاخیں قائم ہو چکی ہیں، جہاں عالم بنایا جاتا ہے، مفتی کورس کروائے جاتے ہیں، تخصص الفقہ اور تخصص الفنون کے درجات لگتے ہیں۔ علم اور علماء کی فضیلت تو خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ معلوم ہوا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے تقریباً ہر شعبے میں کثیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کیجیے اور مدنی چینل کے لیے اپنے عطیات ان اکاؤنٹس نمبر پر جمع کروائیں۔ For donations, zakat, bank name First National Bank, account title Dawat Islami International, account number 621713232109, branch Fordsburg, Johannesburg, South Africa, branch code 252505, Swift code FIRNZAJJ760. For African countries, bank name First National Bank, account title Dawat Islami International, account number 621713289191, branch Fordsburg, Johannesburg, South Africa, branch code 252505, Swift code FIRNZAJJ760. عالمگیر تحریک دعوت اسلامی، جس کے زیر انتظام وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم جامعۃ المدینہ، جن میں موجود طلباء قرآن و حدیث سمیت دیگر دینی علوم کے حصول میں مگن ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے کل میں یہ طلباء امام، خطیب، مبلغ، عالم اور مفتی کے منصب پر فائز ہوں، اور دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھ کر تلاش کریں گے آپ کو پیش آنے والے مسائل کا حل۔ اور اس پرفتن دور میں آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں طلباء اسلامی بھائی اور طالبات اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، جبکہ مفتیان کرام اور علماء عظام اللہ عز و جل کی رضا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے عوام الناس کے مسائل کے حل میں مصروف عمل ہیں۔ جامعۃ المدینہ اور دارالفتہ کے ان شعبوں کو چلانے کے لیے روزانہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، اور ان مبارک شعبوں کو رواں رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کے پاس بھی جذبات اور احساسات سے پر ایک دل ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں آپ کے معالی معاونت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دیے ہوئے مال اور اس نیک راہ میں اٹھنے والے ہر قدم کے صدقے اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ آگے آئیے دعوت اسلامی کی ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور اپنے عطیات جمع کروائیے۔ For donation, zakat, bank name First National Bank, account title Dawat Islami International, account number 621713232109, branch Fordsburg, Johannesburg, South Africa, branch code 252505, Swift code FIRNZAJJ760. For donations, Lillah, bank name First National Bank, account title Dawat Islami International, account number 621713289191, branch Fordsburg, Johannesburg, South Africa, branch code 252505, Swift code
FIRNZAJJ760. صلو علی الحبیب. صدقہ یہ بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ برکت لاتا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے صدقے میں، اتنی طاقت ہے خیرات میں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں سے، اپنا کوئی بھی پروفیشنل کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے صحیح مقام پر ایک صحیح جگہ پر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیا کریں. اللہ توفیق دے تو روز کچھ نہ کچھ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ لاکھوں روپے کریں، کروڑ روپے کریں، کچھ بھی کریں. اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں بندے کا عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، قبول ہو جاتا ہے. اسی طرح مطلب کوئی صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رکھیں، ماہانہ جاری کر لیں، اپنی آمدنی میں سے کر لیں. جیسے امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ اپنی آمدنی کا اتنا پرسنٹیج آپ مدنی چینل کے لیے نکال دو. یہ بھی صدقہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنی سیل کا، انکم کا نہیں، انکم تو 10%، 15%، 2%، 20% جتنی بھی ہوگی، اب جو اللہ کو توفیق دے کہ روزانہ میری اتنی سیل ہوگی نا. اب آپ اپنی پوزیشن دیکھ لیجیے کہ بھائی اتنی اگر میرے سے تو اتنی پرسنٹیج نکل جاتی تو 100، 200، 300 روپے نکلیں گے، کسی کے 1000، 1200 روپے نکلیں گے. بڑی آمدنی ہوگی تو کسی کے 15، 20 ہزار روپے نکلیں گے، کسی کے 26 ہزار روپے روز کے نکلیں گے. اب جو مہینوں کے لاکھوں لاکھ روپے کماتا ہے وہ چند ہزار، چند لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس پہ کیا کمائی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر. اگر خرچ کرتا بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر خرچ کرنے کی اس کی نیت بھی بنی ہے تو نیت بھی تو اللہ نے عطا کی تھی، توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے، ثواب بھی اللہ دیتا ہے. پھر اس کی راہ میں خرچ کرو تو بڑھا کر بھی اللہ دیتا ہے. نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں. ادھر پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہاں کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، بلکہ اور سیکیورٹی ہے. صدقہ و خیرات کرنے سے ہمارے مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، کئی چیزوں کا دفاع ہو جاتا ہے، کئی چیزوں کا تحفظ ہو جاتا ہے. ایک عام حفاظتی امور والا کو سیکیورٹی میں نہ کر بیٹھ گیا تو ہم کو تسلی ہو جاتی ہے یار چلو یہ بیٹھ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات میں اتنی طاقت ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے سے مطلب مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں. تو ہم اس پر کیوں نہ ہاتھ رکھیں؟ وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، وہ کرتے ہی ہیں. اب 5، 10، 50 ہزار روپے کے سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہی ہے نا، یہ بھی غلط نہیں ہے. چاہے جان کو خطرہ ہو یا مال کو خطرہ ہو یا دکان کو خطرہ ہو یا گھر کو خطرہ ہو یا کار کو خطرہ ہو، سیکیورٹی ارینجمنٹ سب کرتے ہیں. کوئی کسی کو اس وقت کوئی اس کا اعتراض نہیں ہوتا، سارے سیکیورٹی ارینجمنٹ کرتے ہیں. دکان پر تالا لگاؤ، سیکیورٹی ارینجمنٹ، سیکیورٹی الارم لگاؤ تو سیکیورٹی ارینجمنٹ، پھر گارڈ رکھو سیکیورٹی ارینجمنٹ، کار کے لیے الارم لگاؤ سیکیورٹی ارینجمنٹ، ٹریکر لگاؤ سیکیورٹی ارینجمنٹ، گھر میں لکڑی کا دروازہ بند کرو سیکیورٹی ارینجمنٹ، اس کے بعد لوہے کا دروازہ بند کرو پھر سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی، نیچے کا مین ڈور بند کرو، مور سیکیورٹی ارینجمنٹ. تو یہ تو اب چل ہی رہا ہے، حالات ایسے ہیں. یہ جو ایک ہماری خصوصیت ہے، ہمیں اسلام نے اتنا پیارا ایک عمل دیا صدقہ و خیرات کرنے والا. تو اپنی آمدنی سیل کا اتنا % ہے جناب میں دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو کلی اختیارات کے ساتھ دے دوں گا، یا مطلب کہ میں اپنے مہینے کی 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں گا. آپ 12 ماہ کماتے 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں گا. ویسے بھی بونس بھی تو 1 مہینے کا ملتا ہی ہے. اللہ کی راہ میں اگر 1 مہینے کی تنخواہ دے دی، اللہ نے چاہا اس کے ابھی کے صدقے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے 10 گنا بڑھ کر ملے گا. For donations, zakat. Bank name, First National Bank. Account title, Dawat Islami International. Account number 621713232109. Branch, Fordsburg, Johannesburg, South Africa. Branch code 252505. Swift code FIRNZAJJ760. For African countries, bank name First National Bank. Account title Dawat Islami International. Account number 621713282191. Branch Fordsburg, Johannesburg, South Africa. Branch code 252505. Swift code FIRNZAJJ760. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو کہ 41 سے زائد شعبہ جات کے ذریعے سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے، آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. مساجد کی تعمیرات،
جامعات، مدارس کی تعمیرات، ہزاروں طلبہ و طالبات کے تعلیم قرآن اور درس نظامی میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ 80,000 سے زائد طلبہ و طالبات پر خرچ کیجیے۔ ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان بنانے اور لاکھوں بے عمل لوگوں کو باعمل بنانے والی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ جیلوں کے اندر بے شمار جرائم پیشہ افراد کو باکردار مسلمان بنانے والی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے سنتوں کا پیغام پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ دعوت اسلامی کو اپنی زکات، صدقات، عطیات دیجیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ دعوت اسلامی پر خرچ میں صدقہ و خیرات کے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی، آپ کا اپنا مدنی چینل۔ مدنی چینل کے لیے اپنے عطیات ان اکاؤنٹ نمبرز میں جمع کروائیے۔ فار زکات اینڈ فطرہ، بینک نیم اسٹیٹ بینک آف انڈیا، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی ہند زکات، اکاؤنٹ نمبر 312554607 IFS کوڈ SBIN 0060279۔ فار ڈونیشن صدقات نافلہ، بینک نیم اسٹیٹ بینک آف انڈیا، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی ہند، اکاؤنٹ نمبر 30914800756 IFS کوڈ SBIN 0060279۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ دعوت اسلامی ملک پاکستان میں 700 سے زائد مدرسۃ المدینہ میں حفظ و قرآن کی تعلیم میں مصروف عمل ہے، جس میں کم و بیش 70,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل فرما رہے ہیں۔ ہر سال 3,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں ناظرہ کلام پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی دعوت اسلامی حافظ بناتی ہے، عالم بناتی ہے، مفتی بناتی ہے۔ دعوت اسلامی نفرتوں کو مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے۔ آپ بھی اس دین متین کے کام کو مزید آگے بڑھائیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون فرمائیے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آپ بھی اپنے عطیات مدنی چینل کے لیے اس اکاؤنٹ نمبر میں جمع کروائیے۔ فار ڈونیشن صدقات واجبہ اینڈ زکات، بینک نیم MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03885141000260، برانچ نیم کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ فار ڈونیشن صدقات نافلہ، بینک نیم MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03884153100263، برانچ نیم کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ آج کل کے ناگفتہ حالات میں ایک مسلمان اپنی بیٹی کی پرورش شریعت مطہرہ کے مطابق کیسے کرے؟ بیٹی کی پرورش کرنے میں کہاں غفلت برتی جاتی ہے اور ہم ان کوتاہیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری صلی اللہ الباری نے اصلاح امت کے جذبے سے معمور سنت و برا بیان بنام بیٹی کی پرورش فرمایا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ننھی منی سی ایک بچی ہے، اولاد کی جو پہلی تربیت گیا وہ ماں کی گود ہے۔ مثالی ماں بنے گی جب وہ ایک مثالی بیٹی بنے گی۔ بیٹیوں کی پرورش کا ایک انداز اسلام نے والد کو دیا۔ اس کی وہ پھول جیسی بچی دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑی بڑی لڑکیاں اپنے کزنز کے ساتھ ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں۔ میرا باپ مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اگر یہاں لانا غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے ہرگز نہ لاتا۔ تھوڑا بہت اس کا دوپٹہ سا آ گیا ہے، وہ دو پٹے والا دوپٹہ، وہ پٹا ڈال دیا اور وہ دو دوپٹہ ہو گیا۔ وہ یہ جگہ جگہ سے کٹی ہوئی پھٹی ہوئی پینٹ جو فیشن کے نام پر میرے باپ نے تو دلائی ہے۔ پرایا مرد کہہ رہا تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم سے مل کر تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں یاد رکھو، بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے۔ اس VCD کو
مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امانت کو غنیمت، غنیمت کو اپنی دولت، زکوٰۃ کو ٹیکس، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت، ماں کی نافرمانی، باپ کو دور کرے، بازاری عورتیں باجے ظاہر ہو جائیں اور شراب پی جائیں تو تم سرخ ہوا، زلزلہ، دھنسنا اور صورت بدلنا، پتھر برسنے اور ان نشانیوں کا انتظار کرنا جو لگاتار ہوں گی۔ جب زلزلہ آیا، جب جھٹکا آیا تو لگا کہ میں مر جاؤں گا۔ تبدیلی کیا آئی ہے؟ کیا لوگوں نے فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا تھا اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ چین میں آنے والا ایک بدترین زلزلہ جس میں 8,30,000 افراد ہلاک ہو گئے، ہم کب بدلیں گے؟ پچھلے دنوں ہمارے یہاں سیلاب دیکھیے کیسی تباہی مچا کر چلا گیا۔ اب ساحل سمندر کو دیکھیں، سمندر اپنی جگہ بے رہا ہے، آپ اس کے اندر جا رہے ہیں، کود رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اسی سمندر کو رب کریم کا جب حکم ہوتا ہے کہ اٹھ، یہ اٹھتا ہے 5 فیٹ 10 فیٹ 100 فیٹ تک یہ اپنی بلندیوں تک جاتا ہے، اپنی حدوں کو توڑتا ہے۔ وہ توڑ کے جب یہ شہروں کا رخ کرتا ہے، اپنے آگے آنے والی ہر رکاوٹ کو بہا کر لے جاتا ہے، درخت کے درخت اکھاڑ کر لے جاتا ہے، مگر ہم ایک بدلتے نہیں، ہم کب بدلیں گے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، زمین سے پانی باہر آ کر ہمیں اجاڑ کر چلا جاتا ہے، مگر ہم نہیں بدلتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں ہماری قوم کو زوال لگ گیا، قوم کو زوال لگا، ہماری سوچوں کو زوال لگ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یار سبب زوال کیا؟ ارے بھائی، مسلمان کو زوال یہ لگا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ قرآن پاک واضح لفظوں میں پچھلی قوموں کی بربادی کا بیان کرتا ہے کہ اس پر غور کرو۔ رمضان مبارک میں جو زلزلہ آیا تھا، لاکھوں افراد اس میں ہلاک ہو گئے۔ ارے اٹھو، رات زمین نے تم کو ہلایا ہے اور تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے ضمیر کو ہلایا ہے کہ تمہارے ضمیر کو اٹھاؤ، تمہارا ضمیر سو رہا ہے۔ اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان۔ ادھر زلزلہ آیا، ادھر سونامی آیا، ادھر طوفان آیا، ادھر آندھی آئی، برف کے تودے گرے، کہیں ایسی ٹھنڈ آئی کہ لوگ ٹھٹر ٹھٹر کر مر گئے، کہیں ایسی گرمی آئی کہ لوگ تپش کی مارے مر گئے۔ ہم کب اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر آئیں گے؟ ہم اس مقام سے ہٹ گئے کہ جس مقام کے بارے میں کہا گیا خودی کو کر بلند اتنا کر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اس ڈی وی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ میرے گھر معاملات بہت خراب ہیں، لہذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے۔ اب جس انداز پہ خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ گلے پر چھری پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت ہے کہ وہ اپنے گلے پر چھری ہی پھیرتا رہے گا، اس کی چھری سے وہ ذبح ہوتا رہے گا۔ وہ ٹینشن خطرناک ہے یا یہ ٹینشن خطرناک ہے؟ یہ دیکھ لیں، خودکشی جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور اس طرح کے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں نا یہ عام طور پہ بہت جذباتی فیصلہ پہلے کرتے ہیں، سوچتے واجب۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، حضور اہل و عیال
کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جواب دیا، تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ کرے۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی ہمدردی میرے لیے کی، اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس سے میرا دماغ چینج ہو گیا ہے۔ بس اب دعا کرو کہ اب میری ساری مصیبتیں حل ہو جائیں۔ VCD کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پورے گھر کی اساس کا سکھ اور چین اس دو فرد پر منحصر ہو جاتا ہے، جس کا ایک کا نام بیوی ہے، ایک کا نام شوہر ہے۔ ان دونوں کی بردباری، ان دونوں کا صبر اور ان دونوں کی ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیتی۔ اگر اچھا شوہر ہوا، محبت کرنے والا شوہر ہوا، کبھی بیوی کی کمزوری سن میں خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اسے روٹی بیچاری نے صحیح نہیں پکائی تھی، اب مارتے ہیں ان کو، تھپڑ ماری، منہ پھاڑ دیا، اور غصہ آیا، باورچی خانے میں گئے، بیلن لیا اور مارا، اس کا بیلن توڑ دیا۔ اس بیچاری عورت کے اوپر ہاتھ چلا رہے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں مرد اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہو، تو پھر تمہاری اس طرح طاقت کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کچھ حکم دیا اسی حد تک رہو، ظلم نہ کرو۔ اگر آپ ایسے ہو، خدا را ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو، آج خلاصے کروا لو، پتہ نہیں کہ آج کی رات کس کی آخری رات ہو۔ بیوی مر گئی تو زندگی پر حسرت کرو گے کہ میں معافی نہ مانگ سکا۔ اس DVD کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میری مچی ہو، اے دعوت اسلام میری